اکثر اوقات ہم بچوں کو کسی کام سے مصلحتاً روکتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیالات کا طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ آخرکار ہم انہیں اس کام سے یا اس عمل سے کیوں روک رہے ہیں، یا اس چیز کے اندر ایسا کیا راز ہے جسے مجھے روکا جا رہا ہے۔ نہ اس چیز کو دیکھا جائے یا وہ تجربہ کر لیا جائے، اور ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ بچے وہ کام کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بچے کے ذہن میں طوفان اٹھا دیا تو آپ آرام سے بیٹھ جائے، وہ انسان وہ کام کر کے رہے گا۔ اسی خیالات کے طوفان کو تجسس یا کیوریاسٹی کہتے ہیں۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تجسس اور کیوریاسٹی کو تعلیم میں کیسے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے، اور کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کیا ہے۔ ناظرین، تجسس یا کیوریاسٹی ایک ہارڈ ویئر کی طرح ہے جو انسان کے ذہن میں پیدائشی طور پر فٹ ہے۔ ایک دفعہ مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، I have no special talent, but I am only passionately curious۔ یعنی کہ مجھ میں کوئی ایسی بڑی صلاحیت نہیں ہے، لیکن مجھے ایک صلاحیت عطا کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ متجسس ہوں۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ کیوریاسٹی یا تجسس دیر پا یاداشت کو جنم دیتا ہے۔ آپ کا تجسس آپ کی زندگی کے مسائل میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن مجید کا یا حدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو کیوریاسٹی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کسی چیز کو مخاطب کر سکتا تھا، لیکن پہلے اس نے انسان کے ذہن میں سوال اٹھائے کہ آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیا آپ آسمان کو نہیں دیکھتے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کے ذہن میں سوالات اٹھاتے تھے کہ آیا میں آپ کو یہ چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ فرماتے ہیں ضرور فرمائیے، تو پھر اس کے بعد وہ چیز صحابہ کرام کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں۔ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کو ہم اسکول انوائرمنٹ میں کیسے انڈکٹ کر سکتے ہیں؟ روایتی طریقوں میں ہم محض یاداشت پہ انحصار کرتے ہیں۔ بچہ چیز میں مورائز کرتا ہے، پھر ہم اس سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس چیز کو اس ٹیسٹ میں دوبارہ لکھتا ہے، پھر ہم اس کی گریڈنگ کرتے ہیں۔ جبکہ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ میں ہم بچے کی کریٹیکل تھنکنگ یا جو تنقیدی جائزے والی خوبی ہے وہ ابھارتے ہیں۔ بچہ ہر چیز کو پازیٹیولی کرٹیسائز کرتا ہے اور اس کی انالیسس کرتا ہے۔ یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات ڈیزائن کرتا ہے کہ بچہ اس کے بارے میں کیوریس ہو جائے اور ان سوالات کے جوابات خود ڈھونڈے۔ ٹریڈیشنل لرننگ میں بچے جو ہے وہ پیسو ایبزارپشن کرتے ہیں۔ ٹیچرز لیکچر دیتے ہیں یا بورڈ پہ نوٹس لکھتے ہیں اور بچے ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں۔ جبکہ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ میں ٹیچر صرف بچوں کے سامنے سوالات رکھتا ہے، بچے ان سوالات کے جوابات خود ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹریڈیشنل لرننگ میں کریکولم فکس ہے، ایک ہی کریکولم ہے، ایک ہی لائن میں بچہ چل رہا ہے، اس سے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتا، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ جبکہ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کریکولم سے تھوڑا سا آؤٹ ہے، اس میں بچے ریئل لائف ایکسپیرینسز کرتے ہیں اور وہ فکسڈ کریکولم سے ہٹ کر سوچتے ہیں، اور ان کے اس عمل کو انکریج بھی کیا جاتا ہے۔ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ میں ہم مختلف ایبیلیٹیز کو انکریج کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بچہ آرٹ میں آگے ہیں، کوئی بچہ اچھا پینٹر ہے، کوئی بچہ اچھا ڈیبیٹر ہے، تو ان کی اس اسکل کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جبکہ ٹریڈیشنل لرننگ میں بچے کی حوصلہ افزائی صرف گریڈز کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو لوگ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ انوائرمنٹ میں ہے، ان کو سیکھنے سکھانے کے عمل سے ایک الفت ہو جاتی ہے، اس کام کی ویلیو بڑھے گی اور آپ کو اس کام کی عظمت بھی معلوم ہوگی۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ یا مانٹیسری سسٹم جو ہے وہ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کی ایک مثال، اس کو کھلونوں کے ساتھ، اس کو ریئل لائف ایکسپیرینسز کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ خود ان تجربات سے گزرتا ہے۔ آخر میں ان مسائل کا حل بچہ خود تلاش کرتا ہے، تو بچے میں پرابلم سالونگ سکل پیدا ہوتی ہے۔ بچے ریئل لائف ایکسپیرینسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینسز اور سائنس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اسٹیم کلب بھی اس کی ایک مثال ہے، جس میں اسٹوڈنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کو نزدیک سے ایکسپلور کرتے ہیں۔ اس طرح انڈیپینڈنٹ ریسرچ پروجیکٹس بھی اس کی ایک مثال ہے۔ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اسٹوڈنٹس ریسرچ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ریسرچ پروجیکٹس کرتے ہیں، وہ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ٹاپک ایکسپلوریشن سے لے کر پھر اس کے لیے ڈیٹا کلیکشن، پھر ڈیٹا انالیسز، اور پھر کوسچنائرز اور انٹرویوز اور یہ سب چیزیں وہ اسٹوڈنٹس خود کرتے ہیں، صرف سپروائزر ان کی نگرانی کرتا ہے۔ ہمارے ماحول میں کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کا پریشر ہوتا ہے۔ آپ نے بچے سے کریکولم کے مطابق اور بک کے مطابق ٹیسٹ لینے ہوتے ہیں، یا ایگزام کا جو روایتی طریقہ کار ہے اس کو بریک آف کرنا بہت مشکل ہے۔ بچے کو آپ نے کورس بھی ختم کرانا ہے، بچے سے آپ نے ایگزام بھی لینا ہے، بچے سے آپ نے منتھلی ٹیسٹس بھی لینے ہیں،
تو یہ جو کریکولم کا اور کورس کا پریشر ہوتا ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پھر کیوریاسٹی لرننگ کی طرف نہیں جا سکتے. تیسرا چیلنج جو ہے وہ ان ایون ایکسیس ٹو ریسورسز ہے. وسائل تک سب لوگوں کی پہنچ نہیں ہے. جو اے وی ایڈز اور جو ٹولز ہمارے کیوریاسٹی لرننگ میں کام آتے ہیں وہ ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہے. چوتھا چیلنج جو ہے وہ ٹیچر کی تیاری اور اس کے لیے پراپر ٹریننگ ہے. تو پروفیشنل لیول پہ اس کے لیے کوئی خاص قسم کی ٹریننگ اویلیبل نہیں ہے، جس سے ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کیا ہے. ایک اور وجہ ہے اسکول ڈسپلن. بعض اسکول ہیڈز اور اسٹیک ہولڈرز ڈسپلن کے معاملے میں بہت زیادہ انفلیکسیبل ہوتے ہیں. وہ اسکول کے ڈسپلن پہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. اور چونکہ کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ میں ماحول میں تھوڑا سا کھل کے گھومنا پڑتا ہے، تھوڑی فریڈم چاہیے ہوتی ہے، اس لیے ہمارے اسکول کے اسٹیک ہولڈرز اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوریاسٹی بیسڈ لرننگ کے متعلق کچھ اہم بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.